معاشی خود مختاری میں اگر معذوری آڑے آتی ہے تو پھر آپ کو اسی طرح ہی مختلف شاہراہوں پہ کوئی بھیک مانگتا دکھائی دے گا، کوئی اور کام کرتا دکھائی دے گا. لیکن اگر آپ کو جدید ٹیکنالوجی پر منحصر ایسا رکشہ مل جائے جو آپ معذور ہونے کے باوجود بھی سڑک پر چلا کر باعزت روزگار کما سکیں، تو اس کے لیے آج لاہور میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اور اسی تقریب میں اس وقت موجود ہوں، اور یہ لاہور کے تاریخی شاہی قلعے میں یہ ایک تاریخی اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. تو یہاں پر رکشے موجود ہیں، بڑے خوبصورت ان کی تزئین و آرائش بھی کی گئی ہے، سجاوٹ بھی کی گئی ہے، رنگ برنگے ڈیزائنز بھی اس پہ بنائے گئے ہیں. اور میرے ساتھ وہ ڈرائیورز بھی موجود ہیں جو معذور ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. آج انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ اپنی معاشی خود مختاری حاصل کریں گے بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. تو سب سے پہلے یہ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. بابا جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد امین. آپ کب سے کس معذوری کا شکار ہیں اور کب سے بے روزگار تھے؟ آج آپ کو یہ رکشہ جو ملا ہے، اس کے بعد آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جی الحمدللہ، میں عرصہ 5 سال سے مجھے یہ فالج کی پرابلم ہے رائٹ سائڈ پہ. تو بالکل میں زیرو ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا. لیکن الحمدللہ ناؤ پی ڈی پی والوں نے بڑا اچھا یہ اقدام کیا ہے. جو ہم لوگ جیسے لوگ ہیں جن کو روزگار کے لیے پرابلم ہوتی ہے، ان کو خود مختار کرنے کے لیے کہ انہوں نے بہت اچھا یہ پروگرام کرے. تو یہ آپ کی آنکھوں میں جو میں نمی دیکھ رہا ہوں، یہ خوشی کی ہے؟ کیا احساسات ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے اس رکشہ چلانے سے ان کا پیٹ جو ہے وہ پالیں گے آپ؟ میری گھر کے جو ہم 6 پرسن ہیں فیملی ممبر جو ہیں، تو میں ان کا ہی واحد کفیل تھا. لیکن 5 سال سے مجھے فالج کی پرابلم تھی، تو اس وجہ سے میں جو ہے نا بالکل ڈسیبل ہو گیا ہوں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہماری آواز سنی، ہم انٹروڈیوس ہوئے، تو انہوں نے ہمارے لیے روزگار کے لیے، بہتر روزگار کے لیے ہمیں رکشے جو ہے نا مہیا کیے. اچھا، تو عام رکشے میں وہ گیئر لگانا، بریک لگانا، باقی جو اس کے سسٹم ہوتا ہے، وہ جو ایک صحت مند بندہ ہے وہ تو آسانی سے کر سکتا ہے. آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ جی اس کا یہ ہے، اصل میں یہ ہے اسپیشل ورژن ہے، کسٹمائرڈ ہے. یہ اسپیشل مزدوروں کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ہینڈ سے بھی آپریٹ ہوگا، پاؤں سے بھی ہوگا. جس کے پاؤں کام نہیں کرتے وہ ہاتھ سے کرے گا، اور جس کے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، سوٹیبل ہے. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دوں. یہ آپ اگر آ کے کیمرہ مین یہ جلیل دکھائیں تو یہ لیور ہے جو گیئر لگانے کے لیے ہے، اس کو فارورڈ گیئر یا ریورس گیئر لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دوسری طرف ایک اور لیور بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی بریکس کے لیے کسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا. اور ان کا ہاتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابا جی کا یہ ہاتھ پراپرلی کام نہیں کرتا. یہ اور یہ ہاتھ سے بھی یہ بریک آپ لگا سکتے ہیں. ڈیول ہے، یہ دونوں آپریشن، دونوں فنکشن ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. چلے ابھی ایک بابا جی سے بات کی ہے، تو یہ ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کے جذبات کیسے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلطان. محمد سلطان صاحب، آپ کو کیا ڈسیبلٹی تھی؟ میں سر یہ 2022 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. میری یہ دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. اچھا. تو میرے 7 آپریٹ ہوئے ہیں پر کامیاب نہیں ہو رہے. تو آج آپ کے وہ سارے غم دھل گئے؟ انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بہت امید ہے کہ آج سارے کام ختم ہو جائیں گے. تو یہ بہتر ہے کہ بجائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے یہ آپ عزت والا روزگار کمائیں. ہاں جی. تو کتنے آپ کے بچے ہیں یا فیملی ممبر؟ 6 بچے ہیں. اچھا. تو میں اپنا گھر بیچ کے اوپر لگا چکا ہوں. اور بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن میں انہوں نے رکشے کھڑے کیے ہوئے ہیں. یہ قدرے ذرا بھائی جان نوجوان ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا نام ہے اور ان کے جذبات کیسے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اکرم. محمد اکرم، کیا کرتے تھے آپ؟ ہم پہلے ویلے رہتے تھے. اچھا، تو کیا معذوری کیا تھی آپ کی؟ ٹانگوں کی مزدوری. ٹانگوں سے آپ چل نہیں سکتے تھے. تو اب کیسا محسوس کر رہے ہیں جب آپ بجائے گھر بیٹھ کے کسی پہ بوجھ بنے، اب آپ کسی کے لیے کمائی کریں گے، اپنے لیے بھی کھائیں گے، بچوں کے لیے بھی لے کے جائیں گے؟ ہاں جی، ہم خود کما سکتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہوگا.
بالکل آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ہمت مرداں مدد خدا۔ آج اس کی میں نے جیتی جاگتی مثال بھی آپ کو دکھائی ہے کہ وہ شہری جو معذور تھے کافی عرصہ سے، وہ اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی روزگار نہیں کما سک رہے تھے، ان کے بچے ان کے گھر والے سب معاشی حالات سے بڑے شدید طور پر تنگ تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جو وسیلہ بنایا ہے، معذور لوگوں کو یہ رکشہ دینے والا جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اس کے جو بہترین مثال ہے دنیا میں ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمت نہیں ہارتے۔ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہیں یا معذوری سے دوچار ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح کوئی وسیلہ بنائے تاکہ وہ بھی خوشی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔